یہ افسوس ہے کہ میں اپنی لالچ کی وجہ سے آج شاید پورا 1 گھنٹہ نہیں بول پاؤں. امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے پھر اپنے روٹین میں آ جاؤں گا. تو 4 ایسے سوالات ہیں جو ہفتے میں کئی بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کس طرح حاصل کی جائے. اگرچہ اس موضوع پر پہلے بھی کی مرتبہ سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی، لیکن شاید ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ایک چیز باقی رہتی ہے. وہ ہے کہ کوئی شارٹ کٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تک ہم بغیر کوئی ٹائم کوئی وقت صرف کیے، بغیر کسی محنت کے جدوجہد کے ہم رب تک جا پہنچے. اور دوسرا یہ کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. یہ راہ اور یہ منزل دونوں ہی ایسی ہیں جہاں نہ تو ہم عقل کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں اور نہ کسی شارٹ کٹ کے ذریعے سے. یہ راہیں بڑی لمبی ہیں. عام طور پر جو لوگوں نے تجربے سے ایک گیس کے طور پر وقت نکالا، وہ 32 to 35 ایئرس بنتا ہے. یہ وقت اس لیے زیادہ لمبا لگتا ہے کہ اس رب تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کو راضی کرنے کی پری ریکویزٹس بہت ہیں. بجائے کسی لمبی تفصیل میں جانے کی، کیونکہ وہ تفصیل تو کئی بار یہاں زیر بحث آ چکی، اگر مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ معاملہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اور اطاعت بھی اس طرح کی نہیں جیسی ہم لوگ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک دستور یہ چل نکلا کہ ہم اللہ کے احکامات کے بارے میں بھی سلیکٹو ہیں. وہ احکامات جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اور جو سوٹ نہیں کرتے ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کے اندر اطاعت کے اندر تو سلیکٹو ہونا ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے. جو اللہ نے فرمایا اس کی اطاعت کر لی جائے. جیسے کئی بار میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی آیات کچھ بینات ہیں اور زیادہ تر مشابہات ہیں. مثالوں سے، تمثیلات سے کام لیا گیا ہے، اشارات سے کام لیا گیا ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو بینات ہیں، بالکل واضح ہیں.
اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی چند ایک ایسے ہیں جو بہت واضح نہیں ہیں. اس کے لیے آسان ترین راستہ جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی، اسلوب زندگی، وہ اللہ کے تمام احکامات کو بہت واضح کر دیتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طریقے کی زندگی گزاریں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی موجودگی میں ہمیں کسی قسم کی کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں رہتی. جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ تفاسیر بہت محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے، فقہ لکھی، بہت محنت کی، اپنی تمام عمر اسی میں گنوا دی. ان کا احسان ہے ہم پر. لیکن ہم جیسے، خاص طور پہ مجھ جیسے امی لوگ جو ہیں جن کے پاس علم نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارے لیے بعض کا مشکل ہو جاتا ہے کہ امام اعظم جناب حضرت امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اسی طرح دوسرے امامی، ان کی بیان کردہ تفاسیر اور ان کی لکھی فقہ کو ہم پوری طرح سمجھ پائیں. اس کی وجہ یہ ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، بہت غضب کا کام کیا ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے. کہ وہ علم کے بہت بڑے مقام پر فائز تھے سارے امام جتنے بھی تھے. اہل سنت جن 12 صاحبان کو 12 امام مانتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت میں سے جن حضرات کو 12 امام کہا جاتا ہے، یہ فقید المثال لوگ ہیں. کیونکہ جو اہل بیت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے ہیں، وہاں تو جینیٹیکلی بھی علم ٹرانسفر ہوا ہے. ان کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ علم و ادب کا شاہپارہ ہے. اسی طرح جنہیں اہل سنت 12 امام مانتے ہیں، وہ علم میں فقید المثال ہیں. انہوں نے جو تفاسیر لکھی وہ اپنے علمی مقام سے لکھی ہے. بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ کتاب لکھتا ہے فزکس کی کسی ایک موضوع پر یا کیمسٹری کی کسی موضوع پر، وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق لکھے گا. اگر کلاس 5 کا اسٹوڈنٹ اس سائنٹسٹ کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھے گا تو بہت سی باتیں سمجھ نہیں پائے گا. اگر یہ کلاس 5 کا اسٹوڈنٹ اس میں لکھی ہوئی اکثر باتوں کو سمجھ نہ پائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتاب ایک خاص معیار کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ وقت سے بہت پہلے اس کتاب کو پڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم تفاسیر مختلف پڑھتے ہیں تو ہم خاصے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو اس کا سیفسٹ طریقہ جو میں نے ڈھونڈا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کی نقالی کر لی جائے آنکھیں بند کر کے. کیونکہ مسلمان کے ایمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ
عملی قرآن ہے یا قرآن کی عملی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو اللہ کے احکامات سے باہر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے لے کے تمام وظیفہ زندگی، تمام وظائف زندگی اللہ کے احکامات کے تحت ہے. تو اگر اس کی ہم نقل کر لیں تو اللہ کے احکامات کی پیروی ہو جائے گی. تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو جو اکثر جس کو ہم اگنور کرتے ہیں یا جس کو ہم کسی وجہ سے اہمیت نہیں دیتے کہ بچپن سے جب سے ہماری آنکھ کھلی ہے، گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی تلقین ایک ہی چیز کی ہم نے دیکھی، وہ نماز اور روزہ ہے. تو یہ بچپن کی سنی ہوئی باتیں انسان کے لاشعور میں جم جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن انہی چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ اگر ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تو ہم نیک ہو گئے. یہ تو اللہ کے صرف 2 احکامات کی پیروی ہوئی ہے، گرچہ وہ بہت اہم ہے، خاص طور پر نماز. لیکن سینکڑوں احکامات میں سے صرف 2 احکامات کی ہم نے تعمیل کی ہے. تو کرنا یہ ہمیں پڑے گا کہ جو فرض عبادات ہیں اس کی پوری طرح پابندی کی جائے. تلاوت کلام پاک کثرت سے کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی بہت شدت سے پابندی کریں، اور وہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کی ادائیگی بہت ہی ڈیلیجنٹلی ہم کر لیں، بہت باریکی کے ساتھ. ہم صبح سے شام تک لا علمی میں دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں. ہمارا اگر کسی دفتر میں کوئی کام ہے تو کسی جان پہچان والے آدمی کے پاس جا کے آؤٹ آف ٹرن اپنا کام ہم کراتے ہیں. یہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کے اپلیکیشن ہم سے پہلے وہاں موجود ہیں، حق ان کا ہے. ہم نے جو جان پہچان کو استعمال کیا تو ہم نے دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا. ہم کیوں میں نہیں کھڑے ہوتے، اپنی ایلبو کے زور پر پہلے اپنا کام کرا لیتے ہیں. یہ ہم دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اسلام کے اندر اگر رب کو راضی کرنا ہے اور رب کو پانا ہے تو ہمیں ایسی باریک باریک چیزوں پر بہت زور دینا ہوگا، بہت باریکی سے ان کو دیکھنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کی یہ کچھ کر دیتی ہیں، شیطان نہایت خوبصورتی سے ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا کہ اللہ کے نام پر یہ دے دیا. یہ نیکی نہیں، تکبر ہے. ایک زمانے میں یہیں پر گفتگو
ہو رہی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا ہم میں سے اکثر لوگ بڑے فخر سے کہتے سنائی دیتی ہیں کہ صاحب میں تو اپنے تمام معاملات میں انصاف سے کام لیتا ہوں. تو میں نے اس وقت یہ گزارش کی تھی کہ انصاف سے کام لینا تو کوئی قابل فخر بات ہے ہی نہیں. اسلام کے مطابق انصاف سے کام لینا تو بیرسٹ منیمم سب سے کم ترین ریکوائرمنٹ ہے ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان دوسرے کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے. ایک کم ترین درجہ ہے اسلام میں جو اللہ انسان مسلمان سے چاہتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو سلوک کرے وہ مبنی پر انصاف ہو. تو کم ترین درجے کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. جو قابل قبول سلوک ہے مومن کے لیے وہ ایثار کا ہے، یہ قابل قبول ہے. کہ ایک مسلمان جب دوسرے انسان کے ساتھ، میں دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں کہہ رہا، دوسرے انسان کے ساتھ ایثار کا سلوک کرتا ہے تو وہ قابل قبول لیول ہے. وہ میں نے جب اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی تو عرض کیا تھا کہ فرض کر لیجئے کہ آپ نے کسی کے ساتھ 50-50 پہ پارٹنرشپ کی، سال کے اینڈ پر جو پروفٹ ہوا اس کو 50-50 پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے پوری دیانتداری اور ایمان کے ساتھ پروفٹ کیلکولیٹ کیا اور اس کو 50-50 پر ڈیوائڈ کر لیا تو یہ انصاف کا معاملہ ہے. تو ہم نے کچھ بھی نہ کیا، صرف اس ایگریمنٹ کی پابندی کر لی جو ہم نے لکھا تھا. لیکن معاف کیجیے گا، اگر سال کے آخر پر ہم نے کیلکولیٹ کیا پروفٹ دیانتداری کے ساتھ اور پتہ یہ چلا کہ دونوں پارٹنرز کے حصے میں 100 روپے آ رہا ہے 50-50 کی بنیاد پر، تو 100 روپے اپنے پارٹنر کو دیا اور اس کے بعد اس میں سے اپنے پروفٹ میں سے 25 روپے اس کو اور دے دیا کہ مجھے ضرورت نہیں پیسوں کی، یہ تم میری طرف سے تحفتاً رکھ لو. گرچہ دینے والے کو بے تحاشا ضرورت ہو، اس کے باوجود وہ دوسرے آدمی کو 25 روپے فالتو دے دے کہ یہ رکھ لو مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ ایثار سے کام لیا ہے. لیکن اگر اللہ توفیق بخش دے تو جتنی اپنی بیرسٹ منیمم ضرورت ہے اہل خانہ کی اتنا پروفٹ اپنے پاس رکھ کے بقایا تحفتاً پیش کر دیا دوسرے پارٹنر کو، تو یہ قربانی سے کام لیا ہے. یہ قابل ستائش ہے. تو مومن جو ہے وہ انصاف اور ایثار پر نہیں چلتا، وہ قربانی پر چلتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے وہ قربانی کرتا ہے. یہ قابل ستائش ہے. اس سے رب راضی ہوتا ہے. تو وہ انسان جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے قربانی سے کام لیتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی کرتا ہے،
چاہے وہ وقت کی ہو، چاہے وہ اپنی باری کی ہو، چاہے وہ اپنے آرام کی ہو، چاہے وہ اپنے مال کی ہو، وہ قربانی کرتا ہے دوسروں کے لیے اللہ کے نام پر، اور پھر اسے یاد نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کو جیت لیتے ہیں، جو رب کو پا لیتے ہیں، جو رب کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو عبادات، فرض عبادات منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت، اور آخر پر دوسرے مسلمانوں پر اور پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ قربانی کا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کو پا لیں گے، رب کو اپنا بنا لیں گے، رب کو راضی کر لیں گے۔ اس راہ کے خطرات میں جو میں نے سمجھا ہے اب تک، دو بڑے کھڑ آتے ہیں، ایسی کھائیاں آتی ہیں جن سے انسان نکل نہیں پاتا۔ وہ یہ ہے کہ شیطان اسے یاد دلاتا ہے بڑے خوبصورت پیرائیے میں کہ اس نے دوسروں کے لیے کیا کیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے انداز میں انسان کی زبان سے یہ بات ادا ہو جاتی کہ اللہ کا بڑا میرے اوپر کرم ہے، پروردگار نے نہایت احسان فرمایا میرے اوپر کہ مجھے یہ توفیق بخش دی کہ میں اپنے وقت، آرام اور مال میں سے دوسروں کو حصہ ادا کر لوں، یہ نیکی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی چاہیے پروردگار کے حضور کہ یا پروردگار تو مجھے نیکی کی توفیق بخش دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو مجھ پر ایک اور احسان کر کہ جو ہی میں تیرے کسی بندے کی خدمت کروں اس کو تو میرے ذہن سے محو کر دے، وہ یاد ہی نہ رہے، یادداشت کا وہ حصہ تو مجھ سے چھین لے جس میں تیرے دوسرے بندوں کی ہوئی خدمت یاد رہ جاتی ہے۔ یہ دعا اللہ سے کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرے ایک کانشیس ایفرٹ کہ بات یاد نہ آنے پائے کہ کسی کے لیے کیا کیا، خاص طور پر اس وقت کہ دوسرا آدمی جب ڈسے تو اس وقت زبان پر کہیں غلطی سے یہ نہ آ جائے کہ یار میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہوں اور یہ اس کے جواب میں ڈس رہا ہے، یہ نہ آنے پائے کہیں، بلکہ اس کے برعکس اللہ انسان کے دل میں یہ ڈال دے کہ اس شخص نے جو میرے ساتھ یہ غلط سلوک کیا ہے، یقیناً مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے اس آدمی کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں حق ادا نہیں کر سکا جس کی وجہ سے اس نے یہ سلوک کیا میرے ساتھ، تو پہلے سے زیادہ مہربان ہو جائے اس آدمی کے ساتھ، اپنے دشمن کے لیے، دوستوں کے لیے ضرور مہربان ہوئی ہے لیکن اپنے دشمنوں کے لیے بہت مہربان ہو جائیے۔ یہ چیز آپ کو رب کے قریب لے جائے گی، رب آپ کا ہو جائے گا۔ آپ اپنے لیے دعا مانگیں یا نہ مانگیں لیکن اپنے دشمنوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے دعا ضرور مانگیے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دشمنوں کا بھلا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک ضمانت میں دے سکتا ہوں کہ رب آپ کا اس کے صدقے بھلا ضرور کر دے گا، لیکن اس نیت سے دعا نہ مانگیے گا کہ میرا بھلا ہو جائے گا۔ پورے خلوص اور دیانتداری کے ساتھ اپنے دشمن کی بھلائی کے لیے دعا کیجیے۔ یہ وہ سب نقطے ہیں جو ان سوالات کے جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں ہر روز
بلا ناغہ دو تین لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے گا، رب ہمیں مل جائے گا. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ وہ راہ ہے جس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ وہ راہ ہے جس پر انسان کبھی عقل سے پہنچ نہیں پایا، اس منزل کو نہیں پاتا عقل کے ذریعے. یہاں جنون چاہیے، اور جنون بھی یہ کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مجھے یہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر پہلو سے بہت روشن و درخشاں ہے. اتنے روشن حیات طیبہ میں سے اگر ہم دیکھیں تو سخاوت، عف اور درگزر، یہ تین صفات ایسی ہیں جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں. میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ہر پہلو بہت عظیم ہے، اور ان عظیم پہلوؤں میں سے یہ تین چیزیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں کہ خلق خدا کے لیے ہاتھ بھی کھلا، جیب بھی کھلی، قرض لے کر بھی دوسروں کی خدمت کر دی، اور پھر اس کا ذکر زبان پر ساری عمر نہیں آیا. عف اور درگزر کا یہ عالم کہ بدترین دشمن اور کفر کے انتہائی اگلے مقام تک پہنچے ہوئے شخص نے بھی اگر کوئی زیادتی کر دی تو اس کی زیادتی کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. یہی وجہ ہے کہ کبھی زمین پر شکن نہیں آئی، اس لیے کہ وہ درگزر اس مقام کی تھی کہ اگلے کے قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا اسے. اس سنت کو پکڑ لیجیے، یہ رب تک لے جائے گی. یہ سنت یہ انسان کو اپنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے اس پر. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا، شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی. ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھے اور رب مل جائے. وہ تو معلوم نہیں کس طرح سے ہمارے معاشرے میں وظائف اور تسبیح کا چلن اس شدت کے ساتھ آ گیا کہ ہم زندگی کی جدوجہد جس کا سبق اللہ نے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ امت کے لیے پیش کیا تھا، ہم اس جدوجہد اور محنت کو بھول گئے اور اس کو ریپلیس ہم نے کر لیا وظیفے اور تسبیح سے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ میرے پاس تشریف لاتے ہیں میں ان کو کسی نہ کسی طرح یہ سمجھاتا رہوں کہ رب تعالیٰ نے اس کائنات کے اس حصے کو عالم الاسباب بنایا ہے. یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے، حتیٰ کہ موت بھی بے سبب نہیں رکھی اللہ نے. یہاں ہمیں حجت کا حکم ہے. قرآن میں بھی رب نے کہا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. بہت کلیئر آرڈر ہے یہ، بہت ہی کلیئر. لیکن ہم اپنی عملی زندگی کے لیے بھی وظیفے اور تسبیح کے پیچھے بھاگتے ہیں.
اللہ کا ایک بڑا کلیئر حکم ہے کہ اولاد کی اپنے وسائل کے مطابق بہترین تعلیم و تربیت ماں باپ پر فرض ہے. یہ بچے کا حق ہے اپنے ماں باپ پر. لیکن ہماری کوتاہیوں سے، ہماری لاپرواہیوں سے اگر بچہ گستاخ ہونے لگتا ہے، سرکشی آتی ہے، تو ہم وظیفے اور تسبیحات کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے. مسلمان کا تو رویہ یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے میں اسے پورا کر لوں. وہ ریویو کر لیتا ہے کہ میری تربیت میں کہاں پر کوتاہی ہے جس کی وجہ سے بچہ میرا گستاخ ہو رہا ہے. وہ اسے فوراً ٹھیک کر لے گا اپنے رویے کو، اور بچہ کچھ عرصے کے بعد خود ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ وظائف اور تسبیحات جو ہم دنیا کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق محنت، جدوجہد اور حجت سے کام لیں دنیاوی مسائل میں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جو مجھے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، میں نے ان سے اپنی دانش میں بہترین کام لے لیا، اور جو میں محنت کر سکتا تھا تیری دی ہوئی ہمت سے وہ میں نے کر ڈالی. تو اسے قبول فرما اور مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرما دے. یہ دعا کرنے کے بعد بھول جائیے اپنے رب تعالیٰ پر، معاملہ چھوڑ دیجیے پھر، کیونکہ اس پر بھروسے اور اس پر یقین کا تقاضا یہی ہے کہ جب ہم خود محنت کر لیں اور جدوجہد کر لیں، تو اس کے بعد جب ہم یہ اللہ سے کہہ دیں کہ تو نے جو کچھ ہمیں جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بخشی تھی، ان سے کام لے کے ہم نے محنت کر لی، جو کچھ ہمارے بس میں تھا، اب معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے. تو پھر ہم بھول جائیں سب کچھ، کیونکہ ہم نے اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے اسے. اس پر یقین اور اس پر بھروسے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر بھول جائیں، اور پھر جو اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے آ جائے اسے ہم ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ قبول کر لیں کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی یہاں 2-3 مرتبہ کہی ہے، اور اسی ضمن میں آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک رویہ زندگی کا وہ ضرور عرض کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ روٹین رہا زندگی میں کہ جب کوئی دعا قبول ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی چیز حاصل نہ ہوئی، تو بھی اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا. کسی چیز کے مل جانے پہ، دعا کے قبول ہو جانے پر سجدہ شکر سمجھ میں آ جائے گا، لیکن کوئی دعا قبول نہ ہونے پر اور کوئی چیز حاصل نہ ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا سمجھ میں نہیں آتا انسان کے. وہ سجدہ شکر ادا اس لیے کیا جاتا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس لیے ادا فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ میری یہ دعا یقیناً میرے لیے نقصان دہ تھی، یا جو چیز جس کی میں نے خواہش کی وہ میرے لیے نقصان دہ تھی، تو نے مجھے اس سے بچا لیا، عطا نہیں کی، تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے احسان کو مانتا ہوں کہ تو نے مجھے ضرر رساں چیزوں سے بچا لیا. تو ہم پھر اپنی زندگی میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ والا رویہ لے آئیں کہ جب محنت کر کے ہر چیز اللہ کے سپرد دے دی کہ یا اللہ تو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے، تو پھر جو کچھ مل جائے اس پر سجدہ شکر ادا کیا جائے، خواہ وہ
नेगेटिव हो या पॉजिटिव, फिर ये रवैया रखा जाए हज़रत अली का साहब। तो जब हम इस राह पर चढ़ जाएंगे तो रफ्ता रफ्ता रब हमारा हो जाएगा। लेकिन रब की दोस्ती हासिल करने का सिर्फ एक फिक्रे में जो फार्मूला है वो मैं अर्ज कर देता हूं कि रब को, अगर हम ये चाहते हैं कि रब हमें अपना दोस्त बना ले, रब हमें अपना दोस्त बना ले, तो हमें रब को अपना दोस्त पहले बनाना पड़ेगा। और दोस्ती का सही मयार यह है कि इंसान अपने दोस्त की बात को रद्द नहीं करता, दोस्त की बात से इनकार नहीं करता। तो जब हम अल्लाह को दोस्त बना लेंगे और अल्लाह की हर फरमान पर अमल करेंगे तो अल्लाह हमें अपना दोस्त बना लेगा। ये पिछले मेरी बीमारी से पहले जो 10-15 रोज थे उसमें कोई 50 लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा था कि रब हमसे राजी हो जाएगा, रब हमें मिल जाएगा, या कुछ लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि रब को अपना बनाने के लिए क्या नुस्खा इस्तेमाल किया जाए। तो उनमें से अक्सर और बेशतर तो वजीफा ही पूछते हैं कि कोई वजीफा ऐसा दे दें कि अल्लाह हमारा हो जाए। वजीफा बमायनी एक रूटीन के, तो ये वजीफा मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के तमाम अहकामात A to Z कोशिश कीजिए कि उसकी पैरवी हो जाए। अगर अल्लाह के अहकामात ढूंढने में दिक्कत आती है तो फिर सीधा एक नुस्खा वो पकड़ लीजिए जो मुझ जैसा अनपढ़ आदमी बड़ा आसान पाता है। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की अंधी तकलीफ कर ली जाए, अंधी नकल कर ली जाए। हम रेगिस्तान में देखते हैं कि किसी इंसान की, ऐसा इंसान जिसके बारे में हमें पता है कि वो नखलिस्तान में पहुंच गया है, सहरा है, नखलिस्तान दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कंफर्मेशन हमारे पास है कि वो शख्स उस सहरा में जो नखलिस्तान है उस तक जा पहुंचा। तो जब हम रेत को गौर से देखते हैं तो उस पर फुटप्रिंट्स नजर आते हैं उस आदमी के। हम कुछ भी ना करें, ना ये डायरेक्शन देखें कि ये किस डायरेक्शन में गए हैं, ना ये देखें कि ये कदम कितने लंबे हैं कितने छोटे हैं। सिर्फ इतना कर लें कि उन फुटप्रिंट्स पे पांव के निशानात अपने पांव रखते हुए चलना शुरू कर दें तो हम यकीनी तौर पर उस नखलिस्तान में जा पहुंचेंगे जहां वो शख्स जा पहुंचा था जिसके पांव के निशान पर पांव रखते हुए हम चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं जो अपने मंजिल को पहुंचे, बाकी सब राहरो हैं, इस राह के मुसाफिर हैं, मंजिल पर कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जात मुबारक है जो जा पहुंची अपने मंजिल को। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते चले जाएं तो हम यकीनन फलाह की मंजिल को जा पहुंचेंगे। तो ये तो आसान सा नुस्खा मैं अर्ज कर देता हूँ, रब को पाने का, रब को राजी करने का, रब को अपना दोस्त बना लेने का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते चले जाइए। बड़ा सेफ रास्ता है, इसमें कहीं ना तो भटकने का अंदेशा है, ना किसी गलती का इम्कान रहता है। बस अंधी तकलीफ मंदिर को जा पहुंचेंगे।
میں آپ سے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر آپ کی خدمت میں پہلے ہی کی طرح حاضر ہوتا ہوں.